بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، رات کو سونے سے پہلے دودھ پینا پرسکون نیند اور ہڈیوں کی مضبوطی کے لیے اچھا ہے۔ ادرک والی چائے گلے کو آرام دیتی ہے۔ بچوں کے پاؤں ڈام کر رکھیں، نزلہ کم ہوگا۔ چکن سوپ سردی میں بہترین توانائی بخش غذا ہے۔ شہد کا استعمال قوت مدافعت بڑھاتا ہے۔ ناک، کان اور گلے کو گرم رکھیں۔ نیم گرم پانی سے غسل کریں تاکہ جلد خشک نہ ہو۔ ہاتھ دھونے کی عادت سردی میں بھی برقرار رکھیں۔ ہلکی ورزش خون کی روانی بہتر بناتی ہے۔ صبح کے وقت دھوپ میں چند منٹ بیٹھنا وٹامن ڈی کے لیے فائدہ مند ہے۔ گھروں کو ہوادار رکھنا جراثیم سے بچاؤ کے لیے ضروری ہے۔ بچوں کو زیادہ کمبل میں لپیٹنا سانس لینے میں دقت پیدا کر سکتا ہے۔ صبح کا ناشتہ چھوڑنا سردی میں زیادہ نقصان دہ ہے۔ سوپ میں ہلکی مرچ شامل کریں تاکہ نزلہ کم ہو۔ بچوں کو دھوپ میں کھیلنے دیں تاکہ سردی برداشت کرنا سیکھیں۔ رات کو ہیٹر کے قریب سونے سے پرہیز کریں۔ جسم میں پانی کی کمی نہ ہونے دیں چاہے موسم ٹھنڈا ہو۔ بچوں کو زیادہ ٹھنڈے مشروبات نہ دیں۔ موٹے کمبل کی جگہ ہلکے مگر گرم کمبل استعمال کریں۔ گلے میں درد ہو تو نمک والے نیم گرم پانی سے غرارے کریں۔ بھاپ لینا ناک بند ہونے میں مدد دیتا ہے۔ جلد کو محفوظ رکھنے کے لیے بارش میں بھیگنے سے فوراً کپڑے بدلیں۔ گرم سوپ روز ایک پیالہ فائدہ مند ہے۔ شہد اور ادرک کا جوشاندہ کھانسی میں کارگر ہے۔ پانی زیادہ نہ پینے سے جلد خشک ہو جاتی ہے۔ خشک پھل سردی میں قدرتی انرجی فراہم کرتے ہیں۔ ہاتھ پاؤں پر ناریل یا زیتون کا تیل لگائیں تاکہ جلد نرم رہے۔ کھانسی میں شہد اور لیمو کا رس کارگر ہے۔ ورزش کے فوراً بعد ٹھنڈی ہواؤں میں نہ نکلیں۔ گرم پانی سے زیادہ دیر تک نہ نہائیں۔ جسم پر تیل کی مالش خون کی روانی بہتر بناتی ہے۔ ہاتھوں پر کریم لگائیں تاکہ جلد پھٹے نہیں۔ چکنائی والی چیزیں اعتدال میں استعمال کریں۔ سوتے وقت کھڑکی کا ایک حصہ کھلا رکھیں تاکہ ہوا گردش کرے۔ بھاپ لینے سے سینے کی جکڑن کم ہوتی ہے۔ انڈے سردی میں جسم کو توانائی دیتے ہیں۔ شکر گزاری اور خوش مزاجی بھی صحت کا حصہ ہے۔ نزلے میں دہی اور ٹھنڈی چیزوں سے پرہیز کریں۔ رات کو بھاری کھانا کھانے سے پرہیز کریں۔ بچوں کو روزانہ نیم گرم دودھ ضرور پلائیں۔ وٹامن سی والی چیزیں جیسے مالٹے زیادہ کھائیں۔ ناک بہنے پر فوراً علاج کریں تاکہ زکام نہ بڑھے۔ بچوں کو ٹھنڈی چیزوں سے بچانا ضروری ہے۔ بچوں کو ٹھنڈی فرش پر نہ بیٹھنے دیں۔ سردی میں پاؤں گرم پانی میں ڈبونا سکون دیتا ہے۔ سردی میں نیم گرم پانی پینا جسم کو توازن میں رکھتا ہے۔ ناظرین، امیہ بن حلف سیدنا بلال حبشی رضی اللہ عنہ کا آقا تھا۔ یہ انہیں مکہ مکرمہ میں بے حد تکلیفیں پہنچایا کرتا تھا۔ بدر کے روز امیہ اور اس کا بیٹا علی انصاری صحابہ کے ہاتھوں واصل جہنم ہوئے۔ اس کے بیٹے صفوان کو ان کے قتل کی خبر ملی تو اسے یقین نہ آیا۔ جب ان کے قتل کی تصدیق ہو گئی تو اس نے عمیر بن وہب کے ساتھ مل کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کی سازش تیار کی، جسے اللہ تعالیٰ نے اپنے خاص فضل و کرم سے ناکام بنا دیا۔ اس کے بعد اس نے اپنے ساری زندگی اسلام کے خلاف سازشوں اور مخالفت میں گزار دی۔ جب مسلمان فتح مکہ مکرمہ کے لیے آئے تو ان کا مقابلہ کرنے کے لیے چند سرفر نوجوانوں میں صفوان بن امیہ اور اکرمہ بن ابی جہل پیش تھے۔ فتح مکہ کے روز صفوان بن امیہ اور اکرمہ بن ابی جہل اپنے لشکر کے ساتھ موجود تھے۔ انہوں نے مسلمانوں کو روکنے کی ناکام کوشش کی اور جلد ہی بری طرح شکست کھا کر بھاگ گئی۔ صفوان مکہ مکرمہ سے بھاگ گیا۔ یہ جنگی مجرم تھا۔ اس کے جرائم کی فہرست بڑی لمبی تھی، مگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حکمت عملی اور اعلیٰ اخلاق دیکھی کہ آپ نے ان جنگی مجرموں کو بھی معاف کر دیا۔ صفوان مکہ مکرمہ سے بھاگا تو سیدھا جدہ کا رخ کیا۔ اس کی خواہش اور بھرپور کوشش تھی کہ اسے کوئی کشتی یا بحری جہاز مل جائے جو اسے یمن پہنچا دے۔ عمیر بن وہب اس کا چچا زاد بھائی تھا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن سلوک سے متاثر ہو کر سن 2 ہجری میں مدینہ طیبہ میں مسلمان ہو گیا تھا۔ صفوان کو جب عمیر رضی اللہ عنہ کے اسلام کے بارے میں علم ہوا تو اس نے قسم کھائی تھی کہ وہ ساری زندگی عمیر سے بات نہیں کرے گا۔ عمیر رضی اللہ عنہ کو معلوم تھا کہ صفوان اپنی حرکات کے باعث آگ سے کھیل رہا ہے۔ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور صفوان کے لیے امان طلب کی۔ عرض کہ اللہ کے رسول، صفوان اپنی قوم کا سردار ہے، وہ ڈر کے مارے بھاگ گیا ہے۔ ارشاد فرمائے صفوان آ جائے، اسے ہماری طرف سے امان ہے۔ عمیر رضی اللہ عنہ نے عرض کہ اللہ کے رسول، اس کے جرائم بہت زیادہ ہیں، ہو سکتا ہے اسے اعتبار نہ آئے۔
اس کے لیے کوئی نشانی عطا فرمائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی چادر مبارک اور دوسری روایت کے مطابق اپنا عمامہ مبارک اتار کر عمیر رضی اللہ عنہ کے حوالے کر دیا، جسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ مکرمہ میں داخل ہوتے وقت پہن رکھا تھا۔ عمیر رضی اللہ عنہ جدہ پہنچا تو صفوان کشتی کی تلاش میں تھا۔ عمیر رضی اللہ عنہ اس کے پاس پہنچا۔ صفوان انہیں دیکھتے ہی چلایا، اغرب عنی فلا تکلمنی، مجھ سے دور ہو جاؤ اور میرے ساتھ بات نہ کرو۔ عمیر رضی اللہ عنہ نے بڑی حکمت سے کام لیا اور نہایت خوبصورت انداز اپناتے ہوئے کہا، اے صفوان فداک ابی و امی، ارے صفوان میرے ماں باپ تم پر قربان ہو، اللہ اللہ فینسبک عن تہلک، کہا اللہ کے لیے دیکھو کیوں اپنی جان کے درفے ہو، اسے کیوں ہلاکت میں ڈالنا چاہتے ہو۔ یہ دیکھو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عمامہ مبارک، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی امان ہے، میں ان سے تمہارے لیے معافی نامہ لے کر آیا ہوں۔ صفوان نے اسے کا اظہار کیا۔ اس نے قسم کھائی تھی کہ ساری زندگی عمیر سے بات نہیں کرے گا۔ ادھر عمیر بن وہب رضی اللہ عنہ کی یہ حکمت کہ وہ نہایت محبت و ہمدردی سے صفوان سے دوبارہ کہہ رہے ہیں، اے صفوان فداک ابی و امی، صفوان میرے ماں باپ تم پر قربان ہو، ہوا افضل الناس، وہ دنیا کے افضل ترین شخص ہیں، وہ ابر الناس، لوگوں کے ساتھ سب سے زیادہ نیکی کرنے والے، وہ احلم الناس، سب سے زیادہ حلیم اور حوصلہ مند شخصیت ہے۔ صفوان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ ساری صفات سن رہا تھا۔ برف پگھل رہی تھی، اس کی نحوت ختم ہو رہی تھی، ذہن تبدیل ہو رہا تھا، مگر دل میں کچھ خدشات تھے جنہیں وہ اپنی زبان پر لے آئے۔ کہنے لگا، انی اخاف علی نفسی، در حقیقت مجھے اپنے جان کا ڈر ہے۔ صفوان کو اپنے جرائم کی شدت کا اندازہ تھا۔ اس نے سوچا کہ ہو سکتا ہے مسلمان میرے ساتھ نرمی کا معاملہ نہ کرے، ممکن ہے وہ مجھے بہانے سے لے کر مکہ مکرمہ لے جائیں اور وہاں لے جا کر قتل کر دے، اس لیے اس نے خدشہ ظاہر کیا کہ اسے اپنی جان کا ڈر ہے۔ مگر عمیر بن وہب رضی اللہ عنہ نے اسے تسلی دینے کے لیے جن الفاظ کا انتخاب کیا، ان سے بھی ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کا اندازہ کیا جا سکتا ہے۔ عمیر رضی اللہ عنہ بولے، ہو احلم من ذاک باکرم، وہ تمہارے تصورات اور سوچوں سے کہیں زیادہ بردبار، حوصلہ مند اور کرم و بخشش والے ہیں۔ صفوان نے عمیر رضی اللہ عنہ کی گفتگو سنی تو اسے تسلی ہو گئی اور وہ ان کے ہمراہ مکہ مکرمہ لوٹ گئے۔ مکہ مکرمہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھیوں کے ہمراہ بیت اللہ ہی میں تشریف فرما تھے۔ صفوان اپنے گھوڑے پر سوار تھا اور سواری پر بیٹھے بیٹھے پوچھا، محمد یہ عمیر بن وہب میرے پاس آیا ہے اور اس کا کہنا ہے کہ آپ نے مجھے امان دے دی ہے۔ صفوان کی کنیت ابو وہب تھی اور عربوں کی عادت ہے کہ جب کسی کو عزت دینا مقصود ہو تو اس کو کنیت سے بلاتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہاں ابو وہب، عمیر سچ کہتا ہے۔ صفوان کہنے لگا، پھر مجھے 2 ماہ کی مہلت دے تاکہ میں سوچ وچار کر لوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں فرمایا، انزل یا ابا وہب، ابو وہب تم گھوڑے سے نیچے اترو۔ صفوان نے کہا، اللہ کی قسم میں ہرگز نہیں اتروں گا جب تک آپ میرے سامنے وضاحت نہ کریں۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انزل ولک میسر 4 اشہر، تم نیچے تو اترو، تم 2 ماہ کی بات کرتے ہو، ہم تمہیں 4 ماہ کی مہلت دیتے ہیں۔ صفوان کو اب یقین آ گیا کہ اسے امان کا پروانہ مل چکا ہے۔ وہ گھوڑے سے نیچے اترا اور اپنے گھر کی راہ لی۔ صفوان مکہ مکرمہ کا سب سے بڑا اسلحہ فروش تھا۔ اس کے گھر میں تلواریں، زرے ڈالے اور دیگر سامان حرب موجود رہتا تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فتح مکرمہ کے فوراً بعد حنین کی طرف روانہ ہوئے، جو مکہ مکرمہ سے زیادہ دور نہیں ہے۔ اب ایک نئے دشمن سے واسطہ تھا۔ آپ کو اسلحہ کی شدید ضرورت تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے علم میں تھا کہ صفوان کے پاس اسلحہ موجود ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فاتح تھے۔ آپ چاہتے تو اپنے چند سالاروں کو حکم دیتے، وہ صفوان کے گھر سے زبردستی اسلحہ لے آتے، مگر یہ بھی ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اعلیٰ اخلاق تھا کہ آپ نے صفوان کو پیغام بھیجا کہ ہمیں اسلحہ کی ضرورت ہے، اسلحہ دے دو۔ صفوان بڑا ہوشیار آدمی تھا۔ کہنے لگا، کیا آپ میرے اسلحہ پر زبردستی قبضہ کرنا چاہتے ہیں یا عاریتاً لینا چاہتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عاریتاً لینا چاہتے ہیں۔ صحابہ کرام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ حنین کی طرف روا دوا تھے۔ کچھ مؤلفۃ القلوب، یعنی وہ لوگ جو کافر تھے لیکن انہیں مسلمانوں کے ساتھ ہمدردی تھی، بھی ہمراہ تھے۔
جن میں صفوان اور اس کا ماں جایا بائی کلدہ بن حنبل بھی شامل تھے۔ جب لشکر میدان حنین میں پہنچ گئے تو مسلمانوں کا لشکر خاص بڑی تعداد میں تھا، مگر اللہ تعالیٰ کی مشیت تھی کہ شروع میں مسلمانوں کے قدم اکڑ گئی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے توڑے سے صحابہ ثابت قدم رہے۔ ادھر دشمن نے کمین گاہوں سے اچانک تیروں کی شدید بارش شروع کر دی۔ کلدہ بن حنبل اپنے بھائی صفوان کے پاس آئے، شکست پر خوشی کا اظہار کرتے ہوئے کہا، صفوان دیکھو آخر یہ طلسم ٹوٹ ہی گیا۔ صفوان نے اپنے بھائی کی طرف عذابناک نگاہوں سے دیکھا اور ٹوکتے ہوئے کہنے لگا، اپنی زبان کو لگام دو، اللہ کی قسم قریش کا ایک شخص میرا سردار اور آقا بنے، یہ میرے لیے بنو حوازن کی عوف بن مالک کے غلبے سے کہیں زیادہ بہتر اور محبوب ہے۔ تھوڑی دیر ہی گزری تھی کہ جنگ کا فانسہ مسلمانوں کے حق میں پلٹ گئے۔ اب میدان مسلمانوں کے ہاتھ میں تھا۔ اللہ تعالیٰ نے فتح نصیب فرمائی اور اس کے ساتھ ہی بے حد و حساب مال غنیمت مسلمانوں کو ہاتھ لگا۔ صفوان کہتا ہے، واللہ لقد اعطانی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما اعطانی وانہ لأبعظ الناس الی فما برہ یعطینی حتی انہ لأحب الناس الی۔ اللہ کی قسم میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے شدید بغض رکھتا تھا، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غنیمت سے مجھے بار بار مال عطا کیے۔ وہ مسلسل مجھے مال دیتے رہے حتیٰ کہ وہ میری نگاہوں میں کائنات کی محبوب ترین شخصیت بن گئی۔ صفوان آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن سلوک، حلم، حوصلہ اور فیاضی سے اس قدر متاثر ہوا کہ 4 ماہ والی مہلت اور سوچ بچار کا وقت سکڑ کر 3 ہفتے رہ گئے اور حنین کے فوراً بعد ختم ہو گئے۔ صفوان نے اسلام قبول کرنے کا اعلان کر دیا۔ مکہ مکرمہ پہنچا تو لوگوں نے اس سے کہا، من لم یہاجر ہلکا ولا الی اسلام لمن لا ہجرت لہ، جس نے ہجرت کا شرف نہ پایا وہ برباد ہو گئی، بلکہ جس نے ہجرت نہیں کی اس کا تو اسلام ہی قبول نہیں۔ یہ بات اس کے علم میں آئی تو ہجرت کر کے مدینہ طیبہ آ گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا عباس بن عبد المطلب رضی اللہ عنہ کا مہمان بنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہوا تو ارشاد فرمایا، لا ہجرت بعد الفتح، فتح مکہ مکرمہ کے بعد مکہ مکرمہ سے ہجرت ختم ہو گئی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کرام سے حد درجہ محبت رکھتے تھے اور ان کے معمولی سے معمولی کاموں میں بھی ذاتی دلچسپی لیتے تھے۔ پوچھا، صفوان کس کے مہمان بنے ہو؟ عرض کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا عباس کا۔ فرمایا، نزلت علی اشد قریش لقریش حبا، صفوان تم ایک ایسی قریش شخص کے مہمان بنے ہو جو قریشوں سے شدید محبت رکھتا ہے۔ پھر فرمایا، بوہب مکہ مکرمہ واپس چلے جاؤ، اپنے ڈیرے ہی پر قیام کرو اور لوگوں کو دین کی دعوت دیتے رہو۔ چنانچہ وہ وفات تک مکہ مکرمہ میں ہی مقیم رہے۔ صفوان مکہ مکرمہ کے ممتاز ترین سرداروں میں سے تھے، نہایت فصیح اللسان تھے۔ ان کے خاندان کے بارے میں مورخین نے لکھا ہے کہ یہ لوگوں کو کھانا کھلانے والے اور خوب مہمان نوازی کرنے والے شرفاء تھے۔ یہ سلسلہ نسلوں سے چلا آ رہا تھا۔ ایک دن حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے لوگوں سے پوچھا، مکہ مکرمہ میں سب سے زیادہ مہمان نواز کون ہے؟ جواب ملا، عبد الرحمن بن صفوان۔ کہنے لگے، باخن باخن تلک نار لا تطفیٰ، اس گھرانے کے مہمان خانے کی آگ کبھی بجھتی نہیں۔ صفوان بن امیہ 42 ہجری میں امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی خلافت کے ابتدائی ایام میں وفات پا گئے۔ ناظرین، ہمیں بچپن سے یہی بتایا گیا کہ کولیسٹرول برا ہے، یہ شریانیں بند کرتا ہے، دل پر بوجھ ڈالتا ہے، لیکن سچ بالکل اس کے برعکس ہے۔ کولیسٹرول جسم کا دشمن نہیں بلکہ محافظ ہے، ایک ایسا اعضائی جز جو جسم کی مرمت، توانائی اور ہارمونز کی تیاری کے لیے ضروری ہے۔ دماغ کا تقریباً 20% حصہ کولیسٹرول پر مشتمل ہوتا ہے۔ یہ طاقتور اینٹی آکسیڈنٹ کی طرح فری ریڈیکل سے حفاظت کرتا ہے، موڈ کو متوازن رکھتا ہے اور ذہنی سکون فراہم کرتا ہے۔ وٹامن ڈی کی تیاری کے لیے ضروری ہے، یعنی جس چیز کو ہم خطرہ سمجھتے رہیں وہ دراصل جسم کی حفاظت اور توازن کی بنیاد ہے۔ در حقیقت مسئلہ کولیسٹرول نہیں بلکہ ٹرائیگلیسرائڈ ہے۔ یہی وہ چکنائی ہیں جو شریانوں کو سخت اور تنگ کرتی ہیں اور دل کے امراض کا باعث بنتی ہیں۔ زیادہ چینی، سفید آٹا، پاستا، بیکری آئٹم، سافٹ ڈرنکس، پالتو کاربوہائیڈریٹ، یہ چیزیں ٹرائیگلیسرائڈ بڑھاتے ہیں۔ جو چیز بلڈ شوگر بڑھائے وہی ٹرائیگلیسرائڈ بھی بڑھاتی ہیں۔ یہی حالت آگے جا کر انسولین ریزیسٹنس میں بدل جاتی ہیں۔ یہ آگے چل کر شوگر، ہائی بلڈ پریشر، فیٹی لیور، موٹاپا اور دل کے امراض سب کی جڑ بنتی ہیں۔ یہ بیماریاں خوراک سے پیدا ہوتی ہیں
اور خوراک سے ہی ختم ہو سکتی ہیں۔ چینی کا استعمال کم کریں، سفید آٹا محدود کریں، صاف ڈرنک ترک کریں، کھانے میں صحت مند چکنائی اور پروٹین شامل کریں، روزانہ 20 سے 30 منٹ چل قدمی لازمی کریں، نیند پوری کریں اور ذہنی سکون رکھیں۔ وقت کے ساتھ جسم خود توازن کی طرف لوٹ آتا ہے۔